اس وقت یہ سوال سامنے ہے کہ کیا اہل بیت کے اطہار میں سے جو معروف امام ہیں ان کو امام کہنا جائز ہے یا نہیں؟ امام حسن، امام حسین وغیرہ وغیرہ، لفظ امامت پر میں اس وقت بات کرنے لگا ہوں۔ پچھلے دنوں کسی نے یہ کہا کہ ان کو امام کہنا اس سے شیعیت کی بو آتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم چھوڑیں گے تو بہت سے الفاظ کو چھوڑنے پڑیں گے۔ جس طرح پوری دنیا میں کہیں بھی شیعہ اور وہابیوں یا دیوبندیوں کا جھگڑا ہو تو پوری دنیا کا میڈیا یہی کہتے ہیں شیعہ سنی فساد۔ بر صغیر میں بڑے واقعات ہوتے رہے کہ اہل حدیث یا دیوبندیوں کے مولوی کو شیعوں نے یا شیعوں کے مولوی کو انہوں نے مارا۔ دنیا بھر میں خبریں یہی چلتی، شیعہ سنی فساد۔ کیا آپ سنی کا لفظ بھی چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ جس طرح سنی کا لفظ ہم ان کے غلبے کی وجہ سے کہ دنیا کے میں تأثر دینے کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو سنی شو کر لیا، تو اس سے ہم لفظ سنی چھوڑیں گے نہیں۔ اس طرح اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اپنی اپنی اصطلاح، لیکن بولتے وہ بھی ہیں، بولتے ہم بھی ہیں۔ اہل بیت کے اکابر، ان کو ہم سلام اللہ علیہ بولتے ہیں، وہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب یہ سلام اللہ علیہ بھی پھر چھوڑ دیں، پھر یہ صرف ہمیں تو نہیں چھوڑنا پڑے گا، جو لکھ گئے کہہ گئے ان کا بھی حل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مجلس کا لفظ، یہ مجالس خیر کے لیے یقیناً بولا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی، لیکن آج کل مجلس کا لفظ مجلس پڑھی یا مجلس میں تو وہ ان کی ایک اصطلاح بن گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کچھ لوگوں کی اصطلاح بنانے سے یہ نہیں کہ اب اہل حق وہ اپنا اصل لفظ چھوڑ دیں۔ تو امام کا لفظ یہ بھی اہل سنت اور اہل تشیع میں اشتراک پر بولا جاتا ہے۔ بولتے وہ بھی ہیں، بولتے ہم بھی ہیں، لیکن وہ اور معنی پر بولتی ہیں، ہم اور معنی پر بولتے ہیں۔ ان کے ہاں امام کا معنی ہے جس سے خطا کا صدور ناممکن ہو، اجتہادی خطا بھی نہیں، علمی خطا بھی نہیں، سہو بھی نہیں، نسیان بھی نہیں، غلطی کا امکان ہی نہیں۔ اور نبی جس طرح معصوم ہے اس طرح یہ لوگ معصوم ہوتے ہیں، ان کے نزدیک امام کا یہ معنی ہے۔ جبکہ اہل سنت جب امام کہتے ہیں تو اس معنی پر نہیں کہتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک تو انبیاء کے لیے بھی یہ معنی نہیں کہ صاحب نہ ہو سکے۔ اگر کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ نبی پاک علیہ السلام بعض اوقات 2 یا 3 موقع پر، ایک موقع پر نماز میں رکعتوں کی تعداد میں آپ کی توجہ نہ رہی، اس طرح 2 موقعوں پر فجر کی نماز وہ قضا ہوئی، جبکہ شیعہ لوگ تو امام کے لیے اس کو ناممکن مانتے ہیں، اور ان کا موقف ہے امام بچپن سے پیدائش سے امام ہوتا ہے، اس میں لغزش ہو ہی نہیں سکتی، غلطی ممکن ہی نہیں۔ اب حضرت امام حسن والی حدیث مشہور ہے، سیدنا امام حسن نے کھجور کھائی، منہ میں ڈالی، نبی پاک نے تیزی سے نکال دی اور فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں یہ صدقے کی ہے اور ہمارے لیے حلال نہیں۔ یہ محفوظ کا مقام ہے، لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ تصور کرنا وہ ارادہ بھی نہیں کر سکتا، غلطی کا امکان ہی نہیں، وہ بات تو گئی نا۔ اسی طرح ایک بات یہ ہوگی پہلی کہ امام کا لفظ شیعہ جس معنی میں لیتے ہیں اہل سنت اس معنی میں نہیں لیتے۔ شیعہ کے نزدیک امام وہ بس 12 ہی ہیں۔ پہلا امام حضرت علی کو مانتے ہیں، دوسرا امام حسن کو، تیسرا امام حسین کو، اس کے بعد آگے درجہ بدرجہ۔
اس پر پھر بہت سے سوالات بھی آتے ہیں کہ علی اکبر کیوں نہیں امام اور زین العابدین کیوں امام ہے؟ سوال تو ہوگا نا۔ اسی طرح زین العابدین کے بیٹے متعدد تھے، ان میں سے ایک امام جعفر صادق تو امام ہے، باقی کیوں نہیں امام، وغیرہ وغیرہ۔ کہا جاتا ہے جی امامت سے مراد ایک دینی منصب ہے جس میں ان کی اللہ پاک کی طرف سے عصمت اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ تو چلو یہاں آئیں، ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو بات بہت دور نکل جائے گی۔ میں اس وقت صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دو باتیں۔ ایک تو یہ کہ امامت کے بارے میں لفظ وہ بھی بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، لیکن وہ اور معنی میں بولتے ہیں، ہم اور معنی میں بولتے ہیں۔ ہم جب حضرات کو امام کہتے ہیں تو اس سے مراد دین میں، تقوی میں، علم میں پیشوا ہونا، یہ مراد ہوتا ہے، معصوم ہونے کا تصور نہیں، یا حکمران ہونے کا تصور نہیں۔ جبکہ شیعہ کے ہاں امام کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، اور ان کے ہاں امام ہی حکمران ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اگر کوئی اور حکمران ہوگا تو وہ غاصب ہے، ظالم ہے وغیرہ۔ اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ بڑے توجہ کی بات ہے جو میں نے آیت پڑھی۔ اللہ پاک نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد سے بھی۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس آیت سے شیعہ حضرات نے استدلال کیا کہ حکمران، امام سے مراد حکمران ہے، اور شرعی حکمران وہ ہو سکتا ہے جو ظالم نہ ہو۔ جو ظالم ہے وہ معصوم نہیں، اور جو معصوم ہے وہ ظالم نہیں۔ دیکھو جی ابو بکر صدیق کو نبی پاک نے دعا سکھائی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، وہ تو ظالم ہے۔ ہم کہتے ہیں نہج البلاغہ پڑھو، اس میں حضرت علی نے بھی اپنے لیے یہ لفظ بولا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، انہوں نے کہا جی ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، جس کی زندگی میں شرک آیا وہ پھر ظالم ہے، وہ امامت کا اہل نہیں۔ یہ ان کی بڑی بھنے خواہ دلیل، بڑی مشہور دلیل ہے۔ خلافت وہ صرف یہ علی کا حق تھا، باقی تو ان کی زندگی میں پہلے شرک آیا، کفر آیا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا سادہ سا جواب ہے کہ اگر اس آیت میں یہ مراد ہو لا ینال عہد الظالمین، اس آیت سے خلافت مراد ہو، اور خلافت وہ امام کے غیر کے لیے نہیں، اور یہ چیزیں مراد ہوں، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ وہ کہ ظالم کے ظلم کی حالت میں وعدہ نہیں نہ پہنچے گا۔ یہ تو نہیں ظالم توبہ کر لے پھر بھی ظالم۔ اب تعجب کی بات دیکھیں، کہتے ہیں جی ظلم شرک ہے، پھر کہتے ہیں ظالم جب توبہ کر لے تو زندگی میں تو ظلم آیا نا۔ اب ان سے پوچھے کافر توبہ کر لے، وہ زندگی میں تو کفر آیا، اب بھی اسے کافر کہو گے؟ مشرک جس نے کبھی شرک کیا اس کے بعد ایمان لے آیا، اس کو کہو کہ تو مشرک ہے کیونکہ تو نے فلاں وقت شرک کیا تھا؟ یہ تو ایسی بےہودہ بات ہے، ایسی بےہودہ بات ہے کہ کوئی بھی عقل والا سمجھ ہی نہیں سکتا، اسے سوچ بھی نہیں سکتا کہ زندگی میں کبھی کسی موڑ پر ایک غلطی ہوئی، اس کے بعد توبہ کر لے، اس کا ازالہ کر لے، جو مرضی ہٹ کر وہ نام باقی رہے گا۔ ایسے تو ہمیں غلط ہے۔ خیر، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا میں پڑھ رہا تھا نہج البلاغہ میں، آپ فرماتے ہیں لا بد للناس من امام، لوگوں کے لیے حکمران کے بغیر گزارا نہیں، برن او فاجر، حکمران نیک ہو یا گناہ گار ہو، حکمران کے بغیر لوگوں کا گزارا نہیں۔ امام کا لفظ ہے یہاں۔ وہ کہتے ہیں امامت کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، علی کہتے ہیں کوئی شرط نہیں۔ اور نہج البلاغہ ان کے ہاں اتنا معتمد ہے کہ لفظ تھوڑا سا کڑوا ہے لیکن حقیقت ان کے ہاں قرآن سے بڑھ کر معتبر ہے نہج البلاغہ۔
انہوں قرآن پاک کی آیت دکھائیں، وہ کہیں گے جی اس سے مراد یہ ہوگا وہ ہوگا، تحریف ہوگی۔ نہج البلاغہ میں دکھا دیں، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو نہج البلاغہ میں حضرت علی کا یہ قول موجود ہے کہ لوگوں کے لیے حکمران کے بغیر گزارا نہیں، وہ نیک ہو یا گنہگار ہو۔ پتہ یہ چلا کہ امامت کے لیے، امامت جب حکمرانی کے معنی میں ہے تو اس کے لیے معصوم ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ بھی نہج البلاغہ بھی ہے۔ آپ نے ایک بار لوگوں کو سمجھایا، مجھ سے کسی وقت اگر غلطی ہو جائے تو تنبیہ کیا کرو، توجہ دلایا کرو۔ لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، میں اپنے آپ کو اس سے بڑا نہیں سمجھتا کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا، کسی وقت ممکن ہے۔ تو شیعہ کی اصطلاح کے مطابق پھر حضرت علی بھی امام نہیں بنتے۔ خیر، اب ہم اپنی بات کریں۔ کچھ لوگ خواہ مخواہ مرعوب ہو جاتے ہیں، نہیں جی یہ تو شیعہ کی اصطلاح واقعی ان کی اصطلاح ہے جی۔ اس کا میں جواب بتانے لگا ہوں۔ ہمارے اہل سنت کے اکابرین میں سے جن حضرات نے اہل بیت کے اکابرین کے لیے امام کا لفظ بولا ہے، ان میں کچھ نام بتاتا ہوں۔ سردست جو میں نے دیکھے ان میں سیر الاکتاب ایک کتاب ہے، سلسلہ چشتیہ کے اکابرین کے حالات پر، سیر الاکتاب، یہ 7ویں 8ویں صدی ہجری کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ اس کے کچھ بات کی ہے، بلکہ یہ پرانی کتابوں میں سے ہے سیر الاکتاب۔ اس میں تقریباً 10 سے زیادہ جگہ، 10 سے زیادہ بار 142 اور 143 صفحے پر یہ اکابرین اہل بیت کے لیے امام کا لفظ بولا ہوا ہے۔ یعنی یہ اہل سنت کی پرانی روش آتی ہے، ان کو امام کہتے ہیں۔ ہاں ہم اپنے معنی کا ارادہ کرتے ہیں، دوسرے لوگ اپنا ارادہ کرتے رہیں۔ جس طرح مولا کا لفظ ہے، ہم حضرت علی کو، ائمہ اہل بیت کو مولا مانتے ہیں محبوب اور مقتدا کے معنی میں، اور شیعہ حاکم اور پتہ نہیں کس کس معنی میں مولا کہتے ہیں۔ لطائف اشرفی یہ 8ویں صدی ہجری کی انتہا پر ہے، 808 یا 832 میں آپ کی وفات ہے۔ سلسلہ اشرفیہ کے بڑے بزرگ تھے اشرف جہانگیر، ان کے ملفوظات ہیں۔ اس میں یہ دوسرے جلد میں جہاں اہل بیت کے اکابرین کے حالات ہیں ان کے ساتھ امام کا لفظ لکھا ہے، یہ 12 مرتبہ اس وقت ذہن میں حوالہ میرے سامنے ہے، ممکن ہے تلاش پہ اس سے بھی زیادہ مل جائے۔ یہ تو آج صبح میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے، اور جو سامنے حوالہ جاتا ہے وہ لکھے۔ اشیات اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کے علم، فضل، تقوی، عشق رسول پر میں بہت زیادہ اعتماد کرتا ہوں، اور ہر اختلافی مسئلے میں اپنے آپ کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پیچھے کھڑا کر لیتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا میرا وہ عقیدہ ہے۔ ہر اختلافی مسئلے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنی سپر اور پناہ گاہ سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے اشیات اللمعات میں اس وقت یہ 2 صفحے اس کے میرے سامنے، 698 اور 697 پہلا جلد، جذب القلوب 162 صفحہ، یہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی بہت اکابر اولیاء سے ہوئے اسی زمانے میں، 1000 اور کچھ ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ انہوں نے بھی یہ لفظ اپنے مکتوبات میں متعدد بار استعمال کیے۔ فتاوی رضویہ میں وہ 20 حوالہ جات اس وقت سامنے ہیں۔ امام احمد رضا نے اکابرین اہل بیت کو امام کہا۔ اس طرح بہار شریعت میں بھی ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ بولنا امام، وہ اپنے معنی کے ارادے پر بولیں گے، ہم اپنے معنی کے ارادے پر بولیں گے،